بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی تہجد میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سسٹر، میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں، پر وہاں پر کسی کے مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کے نام کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور وہاں ایک شخص اور ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا خواب تھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے سوچا جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی، میں اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے۔ ہماری دوستی ہوئی، پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائش شروع ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا۔ وہ بہت ساری لڑکیوں سے بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا مگر اس کا اٹریکشن اور بھی لڑکیوں میں رہتا تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہوا، تب جا کے اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر وہ دوسری لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، بہت غلط صحیح طریقے سے دعا کی اور پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتا۔ میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر اور بہت روتی تھی، بہت زیادہ، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گے۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پڑھنے لگی غلط صحیح طریقے سے۔ اللہ سے ساری باتیں کہتی کہ اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اپنے اور قریب کیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر پہ ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلے کہ یا اللہ میری مشکل سمندر کے جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے کہ آپ اس میں بھی میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ آزمائش تقریباً 1.5 مہینے تک چلی۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کریں اور اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر رشتہ لانے سے روک دیں۔ پر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہاں تھی۔ آخر کار میں نے اللہ جی سے کہا کہ اے اللہ آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ، کیونکہ وہاں اس لڑکے نے بھی میرا رشتہ ٹوٹنے کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پہ اس کے بارے میں سرچ کیا اور پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تہجد کی توفیق مانگی۔ پھر میں 2020 میں فروری کے مہینے میں فرسٹ ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے چھت پر گئی۔ وہ رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے۔ میں نے غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی اور پھر دعا میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی بہت سارے ڈر ہیں اللہ جی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا دعا کروں، بس تو میری مدد کر۔ پھر اگلے دن میں نے دوبارہ تہجد کی نماز پڑھی اور وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا مانگوں۔ میں روتی رہی کہ کیا بولوں، اللہ جی میں کیسے بولوں، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی۔ پھر ہر روز توفیق تو مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ نے اس کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ میں روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی کہ مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی۔
اور پھر اتنا ہی نہیں، جو دعا میں نہیں کر پا رہی تھی، سمجھ سے سب باہر تھا، اسی پہلی رات میں، رمضان کی پہلی رات میں اللہ نے ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد میں روز تہجد پڑھتی، 1.5 گھنٹے تک تہجد کے بعد بیٹھ کر اللہ سے دعا بھی کرتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا اور میں تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کی نمازی بن گئے۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کر رہے گا۔ اور پھر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اچانک سے اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ پھر اسی سال اکتوبر کے لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو اس نے کہا نہیں۔ پر سسٹر، میں نے سب اللہ کے سپرد کیا اور اس کی رضا میں راضی رہنے کی ٹھان لی۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والوں نے یہ دیکھ کر رشتہ فکس کر لیا، کیونکہ اس لڑکی کی فیملی میں بھی سب ڈاکٹرز ہیں اور کوئی اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اپنی ڈی فارما کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت روئی۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور اس کی امی نے اس سے یہی بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو میں اور تمہارے ابو اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے اور ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بول دیا کہ اگر تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ پھر میں نے اسے غصے میں رو رو کر کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے بولو کہ جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پر سسٹر، یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے ہی اللہ نے مجھے سورہ علم نشرہ اور سورۃ الضحیٰ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ سورہ علم نشرہ کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائے، تو کسی مولوی جی نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے بولو کہ 5 وقت کی نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار کر سوئے، انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ تو سسٹر، میں نے تب ہی سے یہ کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی یہ سورت پڑھنے کے لیے کہا، تو ہم دونوں روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے، پر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی، اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتا دیا، میں بہت روئی۔ میں نے اس سے بولا کہ اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا، میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اور انشاءاللہ وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہاں انصاف کی بات ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس لڑکے سے کہا کہ جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سسٹر، پھر میں رات بھر روتی رہی۔ دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالنے لگا کہ عبادت مت کرنا، سجدہ مت کرنا، دعا مت کرنا، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم یہ سب روک دو۔ پر شکر ہے میرے مالک کا کہ جس سے مانگ کر کبھی میں خالی نہیں رہی۔ اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعائیں مانگی۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے۔ میں اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں مانگوں گی کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔
پھر سسٹر اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے، تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کوئی شکایت نہیں کی کہ ایسا کیوں ویسا کیوں۔ اسی رات پھر میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنا کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، اور پھر میں نے اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگ گئی، بہت زیادہ سسٹر، میں اس وقت بہت زیادہ رونے لگی۔ اسی وقت دعا کے لیے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اسی وقت اللہ سے کہنے لگی کہ یا پروردگار یہ سب کیا ہے؟ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایسا لگا جیسے اللہ مجھے سمجھا رہے ہوں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اس آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور پھر بہت رونے لگی اور پھر روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد ٹھیک 3 بجے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے راستہ دکھائیں، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا، مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ اور پھر میں نماز پڑھ کے اور دعا کر کے سو گئی۔ اس پورے دن سسٹر میں دن بھر بہت بے سکون تھی، کیونکہ رات جو میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا مجھے اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدے کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میں نے اس رات جو بھی دیکھا میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کے ذریعے دے۔ تو سسٹر اس دوران میرے کالج میں ایک لڑکی تھی جو مسلم تھی اور وہ بہت دیندار تھی۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے میرے سوال کا جواب دیں، میرے ساتھ جو بھی رات کو ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیں، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن شام میں نے اس بہن سے بات کی، ہماری تب پہلی بار کال پہ بات ہوئی۔ میں نے انہیں رات کا سارا حادثہ بتایا تو اس بہن نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی مدد ہے تمہارے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا تھا، وہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی ڈریم نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا کرنا شروع کر دی اور بہت دعائیں کرتی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعائیں کرتی۔ پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا کہ میں روز رات کو نیند میں ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے اور اپنے لیے دعائیں کر رہی ہوں۔ مطلب جب میری نیند اللہ کے کرم سے 1:30 بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی، اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں، اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک اور نشانی مقرر کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ یاسین کے آخری 2 آیات کن فیکن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں ہم دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہیں، اور وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس خواب کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد کن فرمانے والا ہے یا اللہ نے کن فرما دیا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ سسٹر اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی، اور اچانک جب میں عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا ہو۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا، اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر دور کر دیے۔
اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکے نے خبر دی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو اس نے کہا نہیں یہ سچ ہے، اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو توڑوا دیا۔ پھر سسٹر میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر اگلے دن ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی اور میں سب سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا تھا۔ اور پھر اس کے کچھ دن بعد میں نے اللہ سے ہم دونوں کے نکاح کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا پوچھی اور مجھے اس کا جواب اللہ سے ملا، اور آخر میں اللہ کی اور ان کی محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سسٹر میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہوں گی کہ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے رشتے کو حلال بنایا۔ اور میں جانتی ہوں کہ لڑکی کا نکاح والد کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، پر اللہ میری مجبوری جانتے ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو اسے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ سب کچھ کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں کیا، میں نے اتنی ساری آزمائشیں اور مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور اس کے محبوب کی محبت کو پانے کے لیے دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ اسٹوری اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی تاکہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ جب مجھ جیسی غیر مسلم کو ہدایت ملی کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے غیب سے کوئی مدد آ جائے گی، کوئی وسیلہ بن جائے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ان کے گھر والے بھی مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور سسٹر جب آپ یہ سٹوری اپنے چینل پر شیئر کریں تو لاسٹ میں یہ ریکویسٹ ضرور کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دیں اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں، مجھے اپنا لیں، اور میرے شوہر اور میری تمام دعاؤں پر اللہ کن فرما دے۔ سسٹر پلیز آپ لوگوں سے ضرور بولیے گا کہ وہ آمین کہہ دے اس دعا پر۔ آمین سم آمین۔ آپ سب لوگ بھی ایک دفعہ بول دیجیے آمین۔ سبحان اللہ۔ حیرت تو مجھے ان بہن کی ایمان کو دیکھ کر ہو رہی ہے کہ یہ ایک غیر مسلم ہو کر اللہ سے محبت کا اتنا پاکیزہ جذبہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں شربت پلا دے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے گھر والوں کے دل میں آپ کی اور آپ کے اس رشتے کی جگہ بنا لے اور آپ کے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی ایسے ثابت قدم رکھے اور دین کی راہ میں آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے اور آپ کے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی معجزہ ہوا ہے اور آپ اپنی اسٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، تو آپ لوگ میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔